بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ دیکھیے انٹرویو کی جہاں تک بات ہے، جو چاہے آپ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کا انٹرویو دے رہے ہیں، انیشل کا دے رہے ہیں، ISSB کا دے رہے ہیں، یا ASF کے لیے آپ جا رہے ہیں، یا کسی بھی انٹرویو کی تیاری آپ لوگ کر رہے ہیں، تو وہاں آپ انٹرویور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر یہ میرے سے پوچھیں اور یہ نہ پوچھیں۔ ان کی مرضی ہے، وہ آپ سے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں پوچھیں، آپ سے پاکستان کے بارے میں پوچھیں، آپ سے دین اسلام کے بارے میں پوچھیں، آپ سے جغرافیہ پوچھیں، ٹھیک ہے، آپ سے اردو کے بارے میں پوچھیں، جو مرضی پوچھیں، آپ انہیں روک نہیں سکتے، ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے انٹرویو کی ہر حوالے سے اپنی جو پریپریشن ہے وہ آپ نے فٹ رکھنی ہے۔ اگر آپ سے اردو کے کویشچن پوچھے جائیں تو اردو بھی آپ کی ٹھیک ہو، کیونکہ قومی زبان ہے تو ظاہر قومی زبان سے ہر بندے کا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں سے میں کچھ دنیا ادب پہ نظر دوڑائیں گے اور کچھ اردو کے کویشچن پوچھیں گے۔ آپ بتائیں مجھے اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 37۔ ٹھیک ہے۔ اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ مرات العروس۔ مرات العروس، ٹھیک ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہے؟ مولوی ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد۔ نیکسٹ ہے، اردو میں افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ پریم چند۔ پریم چند کون تھے؟ افسانہ نگار تھے۔ اب بتا سے سوال ہی اس سوال میں افسانہ نگار بھی تھے اور اردو کے پہلے افسانہ نگار تھے، سمجھیں۔ اور اس لیے آپ نے پریم چند نے کچھ ناول بھی لکھے ہیں، ہندو تھے، ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ اقوام متحدہ کا بہترین مقرر کا خطاب پاکستان کے کس ادبی شخصیت کو حاصل ہوا؟ جی بچے شاہ صاحب۔ احمد شاہ پطرس بخاری۔ احمد شاہ پطرس بخاری۔ وہ پہلے یہ پاکستان کے مندوب تھے، پاکستان کی نمائندگی کرنے والے تھے اقوام متحدہ میں۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی۔ ترکی۔ اردو کے معنی کیا ہیں؟ تشکر۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اویس۔ فاروق وحید۔ فاروق کدھر سے تعلق ہے بچے؟ آزاد کشمیر سے۔ آزاد کشمیر۔ اردو کے پہلے شاعر کون ہیں؟ سر حضرت امیر خسرو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ پنجابی کا شیکسپیئر ہے، فروخ بتائیں کس کو کہا جاتا ہے؟ وارث شاہ۔ وارث شاہ۔ اردو ادب میں مکالمہ نگاری کا موجد کون ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے ادب کی کس صنف میں نام کمایا؟ مزاحیہ حقہ نگاری۔ ٹھیک ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش؟ 9 نومبر 1877۔ ابھی کیا سمجھایا میں نے آپ کو، بھول گئے؟ دنیا کے سب سے بڑے ڈرامہ نگار؟ سر ولیم شیکسپیئر۔ ولیم شیکسپیئر۔ علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ سر 21 اپریل 1938۔ ٹھیک ہے۔ اردو کا باب آدم کون شخصیت کہلاتی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ نہیں، اردو کا باب آدم حضرت امیر خسرو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ مقدمہ شعر و شاعری کی تخلیق کس نے کی؟ سر مولانا الطاف حسین حالی۔ ٹھیک، ابھی صحیح جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح جواب دینا ہے۔ مرزا غالب کے والد کا نام بتائیں۔ سر مرزا عبداللہ بیگ۔ عبداللہ بیگ، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بیگ، بیگ نہیں ہے۔ مرزا غالب کے خطابات کون کون سے ہیں؟ سر نجم الدولہ، نظام جنگ، دبیر الملک۔ 3 ان کے خطابات ہیں۔ پہلے ان کا تخلص اسد تھا، پھر آپ کے زمانے میں کسی شخص نے اسد تخلص کر دیا، کیونکہ غالب ظاہر کے جدت پسند تھے، عام روش پہ چلنا انہیں پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، جدید تھے، اس لیے آپ نے ان کے زمانے میں پتہ ہے کہ شاعری نہایت آسان کی جاتی تھی، غالب نے مشکل پسندی کی طرف رجوع کیا کیونکہ وہ جدت پسند تھے۔ نثر جو ہے مشکل لکھی جاتی تھی، غالب نے آسان نثر لکھ کے نئی طرز نثر ایجاد کی۔ مرزا غالب کس مغل بادشاہ کے استاد تھے؟ سر بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر۔ کوئی شعر یاد ہے؟ پڑھیں آپ نے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ پہلا کیا ہے اسی غزل کا؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو یہ آپ کو آنا چاہیے نا شعر، مجھے یاد ہے تو آپ کو بھی آنا چاہیے۔ یہ بتائیے بچے مہر نمروز کے مصنف کون ہیں؟ مہر نمروز؟ مرزا اسد اللہ خان غالب سر۔ ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کی سرکاری زبانیں کون سی ہیں؟ سر عربی، انگریزی، جرمنی، فرانسیسی اور چائنیز۔ عربی، انگلش، جرمن، فرینچ اور چائنیز۔
اردو کا سب سے پہلا باتصویر اخبار کون سا ہے؟ سر الہلال. الہلال. ٹھیک ہے. اس نظم کو کیا کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے. سر مناجات. مناجات. ٹھیک ہے. پاکستان کے قومی ترانے کا خالق کون ہے؟ سر حفیظ اللہ جلندری. آپ بھی بتائیں نا. حفیظ جلندری. حفیظ اللہ نہیں, حفیظ جلندری مرحوم. حفیظ جلندری میرے والد صاحب کے ٹیچر تھے, ہمارے گاؤں میں ہیڈ ماسٹر تھے اسکول کے. ٹھیک ہے. اور ان کی قبر کدھر ہے حفیظ جلندری کی؟ شاباش. شاور. پشاور میں کدھر آ گئی؟ میں پشاور میں رہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب پشاور میں قبر ہے. بیسیکلی میں پشاور کا رہنے والا تو نہیں ہوں نا. لاہور کے. ان کی قبر لاہور میں ہے. جی سر. کدھر ہے؟ لاہور میں. اور لاہور میں کدھر ہے؟ مزار جو ہے نا مینار پاکستان, اس کے احاطے میں ان کی قبر ہے. جب بھی آپ لاہور جاتے ہیں مینار پاکستان پہ جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ ضرور جایا کریں, کیونکہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں. وہ بڑا نام ہے حفیظ جلندری کا. مرزا غالب کہاں اور کب پیدا ہوئی ہے؟ سر 27 دسمبر 1759. جی بتاؤ. 1759 کو آگرہ میں. 59 کدھر آ گیا بچے؟ 97. 1797 کو آگرہ میں. آگرہ بڑا مشہور شہر ہے, سٹی ہے, شہر ہے. دنیا کی سب سے قدیم جو زبان ہے وہ کون سی ہے؟ سر لاطینی. لاطینی. اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ حشر کشمیری. کشمیری. ٹھیک ہے. کشمیری نہیں کہنا آپ. یہ میں نے کچھ پوچھے. اس کے علاوہ یہ بتائیے مجھے کہ ٹی وی کے کیا نقصانات ہیں؟ مجھے ٹی وی دیکھنے کے نقصانات بتائیے, اس پہ ذرا آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں نا. جی بتائیں مجھے ٹی وی کے نقصانات بتائیں. سر ہر چیز کے کچھ فوائد اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں, جن میں سے اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو سب سے پہلے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو قیمتی وقت ہوتا ہے اس کا ضیاع ہوتا ہے. دوسرا آنکھوں جیسی جو مفید نعمت ہے اس کو بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, اس سے بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو غیر ملکی چیلنجز کی وجہ سے ان کے ذہن پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز. حب الوطنی اگر آ جائے ٹاپک آپ کا ایسے کا, حب الوطنی, اس پہ آپ کیا لکھیں گے بچے؟ حب الوطنی پہ, وطن سے محبت. سر حب الوطنی سے مراد ہے کہ وطن سے محبت, یعنی دنیا کی ہر قوم کا شخص اپنے وطن سے پیار و محبت کرتا ہے. جیسے پاکستانی قوم اپنے وطن سے پیار کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ پاک سرزمین اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اور اسی کی بنیاد اسلام ہے. اسی وجہ سے مسلمان اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اس وطن کے نام. اسی کو حب الوطنی کہا جاتا ہے. چلو. اور ایک جی انگلش کا ایک شعر بھی ہوتا ہے نا, ایک پوئٹ ہے, اس کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آسک ناٹ فار واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. یعنی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے ملک نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. صحیح ہے. تو یہ بیچ میں ایڈ کیا میں نے. چلیں یہ میں آپ سے مزید کچھ پوچھتا ہوں, کچھ واحد جمع پوچھ لیتے ہیں. وارث کی کیا ہے؟ وارث کی جمع کیا ہے؟ وارث کی ورثہ. ورثہ. وسیلہ کی کیا جمع ہے؟ وسائل. وسائل. وصیت کی وصایا. وصایا. وصیت کی ہے, وصیتیں نہیں ہیں. اچھا بعض بچے غلط لکھتے ہیں. وصایا. اچھا جی. وہم کی کیا ہے؟ سر اوہام. 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 وہم کی جمع کیا ہے؟ اوہام. اوہام. وقف کی کیا ہے؟ وقف. سر اوقاف. اوقاف. وزیر کی کیا جمع ہے؟ سر وزراء. وزراء. وسوسہ کی کیا ہے؟ وساوس. وساوس. Yes, sir. واسطہ کی کیا ہے؟ وسعت. وسوات. تو ہے آخر میں. جی سر. ٹھیک. ہندو کی کیا ہے؟ ہندو. سر ہندو کی ہے جی جی ہندو. سر ہنود. ہنود. یس سر. ہندو کی ہندو نہیں ہے. اچھا بعض بچے یہاں ہندو لکھ دیتے ہیں. جی سر. ہندو کی کیا ہے؟ ہنود. ہنود. یس سر. اچھا جی. یتیم کی کیا ہے؟ سر یتیم کی ہے یتیم کی سر یتامہ. یتامہ. یتیم کی کیا جمع ہے؟ یتامہ. یتامہ. یہودی کی کیا ہے؟ یہود. اسم کی کیا ہے؟ اسام. اسما. اسما. تو چلو یہ بھی آنے چاہیے. وائی جمع آپ کو آنے چاہیے, بہت زیادہ آنے چاہیے. جی سر. یہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھنا. جی سر. تو اس کے حوالے سے پریکٹس ہونی چاہیے. یس سر. ادھر بچے آپ کو آئی ہوئی کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرے سے ادھر اکیڈمی میں تقریباً کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ سر مجھے یہ دوسرا منتھ ہے, اور ماشاءاللہ سے جو آپ کے نوٹس ہیں وہ میں نے اور بھی باہر بکس دیکھی ہیں, جیسے ڈوگر والوں کی اور فلاں پبلیشرز کی, لیکن ان میں وہ چیز نہیں, وہ وہی چیز ڈالتے ہیں جو
مطلب کہ چلی آ رہی ہیں سالوں سے, ان میں کوئی چیز نئی نہیں دیکھنے کو ملتی. لیکن جو آپ کے نوٹس ہیں جیسے آپ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, جیسے ہر کورس کے لیے ڈفرینٹ آپ کا ہوتا ہے, تو وہ چیز ہمیں کسی اور میں نہیں ملی. اور جیسے آپ کے پاس ASF کے لیے, ANF کے لیے, نیوی کے لیے, SSB کے لیے, سب کے لیے ڈفرینٹ کورسز ہیں. تو اس کے مطابق جو آپ جتنا بھی کروا رہے ہیں نا, اس کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے دوسرے سے, اور کافی جو ہے نئی بھی اور ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن کے لحاظ سے مطلب ہے. تو ادھر بچوں کو آنا چاہیے نہیں آنا. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا بچے میں؟ جی سر مجھے 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینے میں کیا آپ نے پک کیا یہاں سے؟ سر میں نے یہ پک کیا کہ نوٹس میں نا اکثر کتابیں وہی پرنٹ ہو رہی ہیں واپس, سال بہ سال وہی ہو رہی ہیں. اوپر وہ صرف ایئر چینج کر دیتے ہیں, اندر یہ چینج کر دیتی ہیں, اور پبلشر کا نام وہی ہوتا ہے, ساری کتابیں اندر سے مطلب کنٹینٹ نہیں ان کا چینج ہوتا ہے. اس نوٹ سے یہ مجھے فرق پتہ لگا کہ ہر سال اس کا کنٹینٹ اور ہر کورس کے بعد اس کا کنٹینٹ چینج ہوتا ہے. یہ نوٹس نہ صرف آرمی, ایئر فورس اور باقی سول اداروں کے لیے بھی ہیں, جیسے CS PMS کے انٹرویو کے لیے. نوٹس کو بچے ہر سال نہیں بلکہ میں ہر 3 ماہ بعد چینج کرتا رہتا ہوں. جی سر. اس طرح کالج کے انٹری ٹیسٹ کے جو نوٹس ہیں, جو بچے آنا چاہتے ہیں یہاں تیاری کریں, آ کے پریپریشن یہاں اچھی کروا دیتے ہیں ہم. اگر نہیں آ سکتے تو کم از کم نوٹس ان کے پاس ضرور ہونے چاہیے. یہاں کیسی تیاری ہوتی ہے تھوڑا بتائیں ناظرین کو. سب سے پہلے ہم صبح فزیکل ہم پارک جاتے ہیں, اور اس کے بعد آبسٹیکلز یہ فزیکل پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے انیشیل ٹیسٹ کے لیے. اگر جو بچے انیشیل جن کا کلیئر کیا نام ہے انیشیل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ انیشیل کرتے ہیں. اس کے بعد سر انٹرویو کے بارے میں بتاتے ہیں, اور اس کے بعد ISSB کے لیے یہ پکچر سٹوری وغیرہ, ایسے رائٹنگ, پبلک اسپیکنگ, اور اس کے بعد ہماری انگلش لینگویج کی کلاس ہوتی ہے. مزید کچھ؟ جی سر میں مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا دوسروں کی طرح کہ جیسے آپ کو مطلب کہ آئے لیکچر دی اور چلے گئے, بلکہ یہاں پہ انڈیویجول طور پہ یعنی کہ ایک بندے کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کلیئر کرنا ہی کرنا ہے, اور ہر ایک سے مطلب اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے اوپر سر خود توجہ دیتے ہیں ایک بندے کے اوپر کہ ہر ایک کو علیحدہ تیار کرتے ہیں. اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں صرف کہ آپ آرمی میں کیسے پرفارم, بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, آپ نے اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. اس لحاظ سے بھی سر بتاتے ہیں, اور کیسے آپ نے بولنا ہے, کیسے آپ نے دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہ سارا کچھ سر بتاتے ہیں. چلیں بہت شکریہ, آپ نے تعریف کی. اصل میں پتہ ہے کہ بچے رہ جاتے ہیں انیشل میں, انٹرویو میں رہتے ہیں زیادہ بچے. 10 میں سے 2 بچے انٹرویو کلیئر کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے نوٹس تو یاد کر لیتے ہیں, میرے نوٹس پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, منگواتے ہیں, لیکن انٹرویو میں پریکٹس ہی نہیں ہوتی. اور انٹرویو میں رہنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا نالج کم ہوتا ہے. نوٹس پڑھ کے رٹا لگا کے آپ پاس کبھی بھی نہیں کر سکتے بچے, جب تک خود تحقیق نہیں کر. یہ دیکھیں میں نے جو کاپیز بنائی ہیں خود بنائی ہیں, اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں, وہ سارے برف پڑے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز خود بنائی ہوئی ہے. ابھی انٹرویو کی 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, اس طرح بہت سی بنائی ہوئی ہیں. اس طرح بچوں کو ہم کہتے ہیں خود بنائیں. جو بچے یہاں سنتے ہیں YouTube پہ, مجھے خود آپ محنت کریں. اگر آپ محنت کر رہے ہو نا, آپ انٹرویو کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. صرف اگر آپ کہیں گے اقوام متحدہ کا پہلا مندوب یہ تھا پاکستان کا, پطرس بخاری تھا. تحقیق کون ہے, پطرس ہے کون؟ وہ پوچھے گا پطرس کون ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. پورا پتہ ہونا کہ ٹیچر تھے, گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے ہیں 10 سال, وہاں خود پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, اور میزان گار تھے. پورا پطرس کے مضامین تو پڑھے ہوں گے نا آپ نے, ان کے مضامین کو کچھ نام لیں گے. پھر جب آپ بات کریں اگلا بندہ ہے کہ اس کی تحقیق ہے, سرچ کی ہوئی ہے اس نے. انٹرویو میں پھر آپ نے کانفیڈنس بھی چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کانفیڈنس اسی بندے میں ہوگا جس کا نالج ہوگا, جس نے محنت کی ہوگی. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے, کانفیڈنس لوز کر جائیں گے. ابھی دیکھیں سوئمنگ کے بارے میں اگر آپ کہا جائے تو سوئمنگ کا یہ طریقہ ہے, رولز سارے پتہ ہوں, لیکن آپ نے سوئمنگ کی نہیں ہے پریکٹیکل, پانی میں کودے نہیں ہے, کانفیڈنس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. کانفیڈنس لوز کر دیں. پہلی دفعہ جب جائیں گے کودیں گے تو کانفیڈنس کیا ہو جائے گا, لوز کریں گے. تو پریکٹس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح یہاں بار بار آپ پریکٹس کریں گے اس کی انٹرویو کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کلیئر کریں گے.